بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ناظرین محترم، خوش آمدید کہیں گے آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو۔ پروگرام آپ لوگ دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح، اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ پروگرام حی علی الفلاح آپ لوگ ہر روز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پسند کرتے ہیں۔ ہماری ملاقات آپ لوگوں سے اس پروگرام کے ذریعے ہوتی ہے۔ آپ سب لوگ جانتے ہیں ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ کو بھی، اور ہماری کوشش ہوتی ہے پھر بھی ہم ایک تو آغاز میں آپ لوگوں کی رہنمائی کر دی جائے، آپ لوگوں کو بتا دیا جائے، اور دوسرا جتنا بھی ہو سکے ہم اپنے پروگرام کے وقت میں رہتے ہوئے آپ لوگوں کی لائیو کالز شامل کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے مسائل اور جو بھی آپ ہمارے ساتھ ڈسکس کرتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں سے، علماء سے یہ جاننے کی جو ہے وہ کوشش کی جائے کہ قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں جو بھی ان سوالات کے جوابات ہوتے ہیں۔ ہر روز کی طرح ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر جو شخصیت موجود ہیں، آپ یقیناً انہیں دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، پسند بھی کرتے ہیں، اور بہت ہی خوبصورت اور احسن انداز میں آپ گفتگو فرماتے ہیں، اور جو ایک بات کو ڈیلیور کرنے کا آپ کا انداز ہے یقیناً وہ اتنا خوبصورت ہے کہ ہمارے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، سننے والے ہیں، وہ بڑے آسانی سے آپ کا جواب بھی سنتے ہیں اور چیز کو سمجھ بھی جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مولانا عبداللہ ثاقب قادری صاحب ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر موجود ہیں۔ ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت جزاک اللہ، شکریہ۔ بہت شکریہ حضرت، آپ کا بھی ایک مرتبہ پھر آپ تشریف لائے ہمارے آج کے پروگرام میں۔ اور پروگرام کے آغاز میں ہم جیسے کہ آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، لائیو کال کے لیے نمبرز آپ لوگوں کی تلوین اسکرین پر موجود ہے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ بات کرنا چاہتے ہیں تو بالکل کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہمارے نمبرز جو ہیں وہ واٹس ایپ نمبرز بھی دوران پروگرام مینشن ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کے سوالات، آپ کے مسائل ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، اور ہماری بھی کوشش ہوتی ہے کہ ہم گاہے بگاہے دوران گفتگو جیسے ہمیں کوئی وقت ساتھ ساتھ جو ہے وہ میسر آتا ہے تو ہم اس پر بات بھی کر لیتے ہیں، اور اس کی حوالے سے رہنمائی بھی آپ لوگوں کی جو ہے وہ ساتھ ساتھ کر دی جاتی ہے۔ ہمارا ایڈریس بھی مینشن ہے جی ساتھ میں، اگر آپ لوگوں کی طرف سے جو سوالات، جو مسائل جو بھی ہمارے تک پہنچتے ہیں خط کے ذریعے، آج بھی ابھی جیسے کہ ہمیں بہت سے ایسے لوگ ہیں دور دراز سے رہنے والے جو خط کے ذریعے بھی اپنے سوالات، اپنے مسائل ہم تک پہنچاتے ہیں، اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ پیغام ہم تک پہنچے، اور جیسے ہی ہم تک پہنچتا ہے ہماری بھی یہ حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ جواب لفافے کی صورت میں آپ لوگوں تک وہ جوابات بھی پہنچ جائیں۔ اس کے علاوہ تمام عالم اسلام کے لیے انشاءاللہ ہم دعا گو رہتے ہیں۔ پروگرام کے لاسٹ مومنٹس میں بالخصوص جب دعا ہوتی ہے تو سب کے لیے اجتماعی طور پر، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے، اور جو احباب ہمیں خاص جو ہے وہ دعاؤں کے لیے کہتے رہتے ہیں۔ مجھے بہت سے میسیجز آتے ہیں لوگوں کے، خاص طور پر دعاؤں کے لیے جو احباب کہتے ہیں، تو ہماری کوشش ہوتی ہے چونکہ یہ وقت ایسا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت اور بڑا پاکیزہ لمحات ہوتے ہیں، تو ہم کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے مہمانوں سے، علماء سے گزارش کی جائے کہ تمام عالم اسلام کے لیے، دیکھنے والوں کے لیے، سننے والوں کے لیے جو ہے وہ دعا کروائی جائے۔ تو جہاں جہاں مسلمان بس رہے ہیں جی، ان سب کے لیے بھی بہت سی دعائیں ہیں۔ اللہ کریم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اپنی پناہ میں رکھے، اور جو مسائل ہیں، جو پریشانیاں ہیں لوگوں کے ساتھ، کسی بھی اعتبار سے آپ لوگوں کو مسائل پیش آتے ہیں، پریشانیاں، ان سب کے لیے انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ دعا گو رہیں گے۔ اور مختلف موضوعات پر بھی ہم بات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن چونکہ پروگرام حی علی الفلاح یعنی جو بھی سوالات ہوتے ہیں اس کو استخارے کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچایا جاتا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ریلیٹڈ جو ہمارے معاملات اور مسائل ہوتے ہیں وہ تقریباً ایسے ہیں کہ جو ہم ہر روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ بیرون ملک سفر کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، کاروباری اعتبار سے لوگ پریشان نظر آتے ہیں، گھریلو ناچاکیاں ہیں، لڑائی جھگڑا ہے، اتفاق نہیں ہے، برکت نہیں ہے معاملات میں، گھر میں، اور شادیوں کے اعتبار سے ہم نے دیکھا ہے ہماری بہت سی ایسے دوست احباب پریشان ہیں، ہماری ایسی بہنیں بیٹیاں جو شادیوں کے لیے پریشان نظر آتی ہیں، ان کے والدین بہت زیادہ پریشان نظر آتے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پر ہم تقریباً ہر روز جو ہے وہ بات کرتے ہیں، ہر روز ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آخر کیا وجہ ہے کہ اتنا عرصہ دراز سے یہ پروگرام ہم لوگ کر رہے ہیں، اور ہر روز مختلف لوگوں کے ساتھ یہ مسائل، یہ سوالات، یہ چیزیں پیش آتی رہتی ہیں، اور ہم کیا جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ جو خاص
وجہ ہے، ان تمام چیزوں کی جو بنیاد ہے وہ انسان کی زندگی میں کہاں سے آتی ہے؟ یعنی خرافات جو ہیں، مسائل جو ہیں، پریشانیاں جو ہے، نگیٹیوٹی کو جو پھیلایا جاتا ہے، یہ اس کی جو بنیاد ہے وہ کس طرح رکھی جاتی ہے، یا پھر انسان خود سے اس کی بنیاد رکھ دیتا ہے اور اس کو بعض اوقات معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اپنی لائف میں کس ٹریک پہ جا رہا ہے، کہ آیا کوئی ایسا معاملہ ہے یا پھر اس سے ہٹ کر کچھ اور معاملہ ہے، یا پھر ہم بہت زیادہ دین سے دور ہیں اور جو فرامین جن پر عمل کرنے کی ہمیں آج کے دور میں ضرورت ہے ان سے ہم بہت زیادہ جو ہے وہ دور ہیں۔ آخر وجہ اس پر کیا ہے؟ تھوڑی سی روشنی اس پر ڈالیں گے انشاءاللہ علامہ صاحب قبلہ، تاکہ پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی کالز، پھر آپ لوگوں کے سوالات بھی، اور ہم ساتھ ساتھ پروگرام کو آگے انشاءاللہ لے کر چلتے ہیں۔ بسم اللہ کیجیے گا حضرت علامہ عبداللہ ثاقب قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم۔ بہت شکریہ ابو بکر بھائی، جس سوال کے ساتھ آج آپ نے آغاز کیا بہت اہم سوال ہے کہ جب سے کائنات بنی ہے تب سے انسان کے مسائل تقریباً ایک جیسے ہی چلے آ رہے ہیں۔ جی، ہر زمانے میں یہی مشکلات، یہی آزمائشیں اور یہی پریشانیاں ہر انسان کو رہیں، اور ظاہر ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جب ان مسائل کا حل آج ہم بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ 1400 سال سے کم از کم قرآن و سنت کی روشنی میں امت کے سامنے یہ موجود رہا ہے اور لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اس کے باوجود یہ مسائل ختم کیوں نہیں ہو رہے، تو اس پر میں عرض کروں گا کہ دیکھیے، اللہ رب العزت چاہتا تو اپنی ساری کائنات کو ایک ہی راستے پہ چلا دیتا، بے شک، اور انسان جو ہے وہ ہر قسم کی پریشانی، تکلیف، تنگی سے اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ محفوظ رہتا۔ لیکن اللہ رب العزت نے چونکہ اس کائنات دنیا کو ہمارے لیے آزمائش بنایا ہے، سورہ ملک میں خالق کائنات نے اس حقیقت کو بڑے واضح انداز میں بیان کیا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ آزمایا جائے تمہیں، تم میں سے کون اچھے عمل کر کے میرے پاس حاضر ہوتا ہے۔ تو یہ ایک امتحان گاہ ہے بنیادی طور پر۔ ٹھیک، اس امتحان گاہ میں کامیاب ہونے کے لیے 1 2 3 دن کی محنت نہیں، کیونکہ جب آپ امتحان گاہ میں ہیں تو 3 گھنٹے کا اگر آپ کو ٹائم ملا ہے تو اس 3 گھنٹے پورے میں آپ نے زور لگانا ہے، تب جا کر آپ کہیں اچھا رزلٹ پروڈیوس کر پائیں گے۔ اس 3 گھنٹے کی محنت کی جو بیک گراؤنڈ ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایک بہت الگ کہانی ہے، وہ الگ کہانی ہے کہ آپ نے وہ پورا سال اس سبجیکٹ کو پڑھا ہے، پھر آپ نے ٹیوشن رکھی ہے، پھر آپ نے اس کو راتوں کو جاگ جا کے، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ دین آپ وہ 3 گھنٹے جو ہے وہ آپ پیپر لکھ رہے ہیں، اور 3 گھنٹے کے بعد جب آپ کو کہا جا رہا ہے کہ ٹائم از اوور، پھر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے 1 منٹ اور مل جائے۔ اب وہ جو 1 منٹ اور آپ مانگ رہے ہیں اپنی تیاری کی بنیاد پر، وہ بتا رہا ہے کہ آپ نے کس قدر سنجیدگی کے ساتھ اس مضمون میں یا اس کلاس میں محنت کی ہے۔ اسی طرح اگر انسان اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیتا ہے تو پھر قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کی تعلیمات کی روشنی میں بعض دفعہ آزمائشیں جو ہیں وہ اللہ رب العزت کی طرف سے آتی ہیں انسان کے درجے بلند کرنے کے لیے، اور بعض دفعہ انسان کے اپنے معاملات کی وجہ سے وہ آزمائشوں میں پڑ جاتا ہے۔ یہ دونوں سائیڈیں جو ہیں یہ ہمارے سامنے واضح ہیں۔ اس پر مزید ساتھ ساتھ ہم کلام کریں گے انشاءاللہ۔ آغاز کرتے ہیں کالرز کا بھی۔ آج کے پہلے کالر، السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کون بات کریں، کہاں سے؟ جی میں سورہ بی بی بات کر رہی ہوں۔ آج سے پہلے بھی میں نے کافی دفعہ کال کی ہے، تو میرے 4 کوشچن ہیں۔ جی بتائیے، اگر آپ جواب دے دیں جی بسم اللہ، مہربانی ہوگی۔ ایک تو مسئلہ ہے ہمارے گھر، میں نے بتایا تھا نا آپ کو کہ کافی عرصے سے ہمارے گھر میں جو ہے تو جادو وغیرہ کا اثر بہت زیادہ ہے، تو جو بھی میں پڑھتی ہوں نا تو اس کا مطلب الٹ ہی ہوتا ہے۔ سمجھو جو میں سکتی پڑھوں یا کوئی بھی، خیر صاحب نے بتایا تھا نا کہ وہ پڑھو، سورۃ بقرہ پڑھو اور سورۃ کاف پڑھو چاروں جمعوں کو، تو وہ 4 جمعے تو ختم ہوئے، ابھی میرا 6واں جمعہ سمجھو 6واں جمعہ شروع ہونے والا ہے۔ تو چھٹے جب میں وہ بقرہ کی پڑھ رہی تھی نا، سورۃ بقرہ 7 دن کا بتایا تھا نا، تو چھٹے دن ہماری گھر اتنی لڑائی ہوئی آپس میں، میاں بیوی کی اتنی لڑائی ہوئی، اور اکثر ویسے بھی لڑائی ہوتی رہتی ہے ذرا ذرا سی بات سے۔ اور ایک ہی میرا بیٹا ہے، اور بہو بھی جو ہے نا بالکل بھی ہماری بات نہیں سنتی، اتنی ایپر ہو جاتی ہے، بیل میرے سے بدتمیزی کرتی ہوتی تھی۔ اب میرے میاں سے بھی کوئی بات ہو، کوئی اس کے بھلے کی بات کرے تب بھی وہ ہمیں دیکھ تو پتہ نہیں کسی نے کیا کرا ہے۔ میں بہت پریشان ہوں، میرا کوئی مطلب پڑھنے کا بھی کوئی مجھے وہ فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ جانے کہ ہمارے گھر پہ ایسا مسئلہ ہے یا
ایک میں نے آپ سے کوشش کیا تھا کہ شاید میرا بیٹا جو ہے تو وہ کرتا ہے انشورنس کا کام، جبلی انشورنس کا، شاید اس وجہ سے ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے. وہ تقریباً 15 سال سے. تو جب میں اس کو کہتی ہوں کہ یہ جاب چھوڑ دو تو وہ کہتا ہے کہ امی سارا ملک سود پہ چل رہا ہے، تو ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں تو ہمیں پیسے ملتے ہیں. ہم تو کوئی وہ سود وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کو ادھار دو اور پھر اس سے جب واپس لو تو اس میں کہو کہ مجھے اتنے پیسے زیادہ لگا کے دو، تو وہ سود ہوتا ہے. تو ہم تو اپنی محنت کرتے ہیں اور تو ہمیں ملتا ہے سلا. تو یہ سود نہیں ہے. تو اب میں کہاں جاؤں، نوکری کہاں سے ڈھونڈوں گا، کوئی نوکری ملتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، نیکسٹ سوال، دوسرا سوال کریں اگلے. جی میں سمجھتی ہوں اسی وجہ سے شاید لڑائی جھگڑے یا ہمارے گھر میں برکت نہیں ہے یا کچھ بھی. تو میں کیا کروں، میری کچھ سنتا بھی نہیں ہے، نہ میاں بھی میرا نہیں سنتا، گالیاں دیتے ہیں مجھے، بہت بڑا بلا کہتے ہیں. میں پڑھ کے یقین کرے تجربہ پڑھتی ہوں. اچھا میری بات سنیے گا، آپ جو کچھ آپ کسی کو بتاتے ہیں وہ بھی میں پڑھتی ہوں. آپ بات شاید سنیں مجھے فرق پڑتا ہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ؟ میں راولپنڈی اسلام آباد سے. راولپنڈی اسلام آباد سے بات کریں. یہ بتائیے کہ جو جادو کے معاملات آپ نے بتایا، یہ آپ کو کس نے کہا کہ کوئی جادو ہو چکا ہے یا کر رکھا ہے؟ مطلب کس نے؟ جو اثرات ہے نا، یہ نا رشتے کی وجہ سے شروع ہے. بہت لمبی میری سٹوری ہے. میں اگر کہوں تو میں لکھوں تو پوری بک کو لکھنے مطلب وہ اتنی میری سٹوری لمبی ہے. بہت میں نے مدنی چینل والوں کو بھی خط لکھے ہوئے، وہ انہوں نے بھی مطلب پڑھنے کو بتایا سب کچھ، لیکن میرا تو نہیں ہو سکتا. 40 سال ہو گئے، آپ یقین کریں 40 سال. بیٹے کا نام بتائیں. میرا نام، بیٹے کا نام؟ بیٹے کا نام محمد عثمان. اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. آپ کی ضرور آپ کو بتاتے ہیں. اصل میں 2-3 چیزیں ہیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں. ایک تو پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن کریم جو ہے کہ جو تلاوت ہے، اللہ کا جو کلام ہے، وہ پڑھنے کا جب بھی انسان کو زندگی میں اتفاق ہوا، جب بھی آپ کو وقت میسر آئے، تو قرآن کریم کی تلاوت سے انسان کی زندگی میں سکون ہی ہوتا ہے اور فائدہ ہی ملتا ہے. نہ کہ ایسا نہیں ہے کہ کبھی آپ جس طرح آپ کہہ رہی تھی کہ میرا پڑھنے سے اور میرا ایسا کام جو ہے وہ کرنے سے بھی، قرآن کریم کی وظائف کرنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. تو فائدہ اور نقصان اگر انسان اپنے اس چیز میں سوچتا ہے تو پھر تو انسان کے لیے کسی بھی کام میں فائدہ نہیں ہو سکتا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو خیالی چیزیں ہیں ان سے باہر نکل کر ہمیں چیزوں کو سوچنا اور دیکھنا ہوگا. ہاں ایک جو پوائنٹ ہے جو آپ نے خود سے ریز کیا ہے وہ کچھ بہتر سمجھ میں آتا ہے کہ جبلی انشورنس وغیرہ یعنی سود کے جو معاملات ہیں جو آپ کا بیٹا کام کرتا ہے، کہ آیا اس کی وجہ سے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے، اس میں ہماری شریعت کیا کہتی ہے، اس پر انشاءاللہ کچھ جواب بھی آپ کو دیتے ہیں مفتی صاحب، علامہ صاحب، اور رہنمائی بھی کریں گے انشاءاللہ، اور جو آپ کے لیے بہتر ہو سکتا ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو ضرور بتائیں گے. 2-3 چیزیں جو آپ نے ڈسکس کی ہیں تفصیل سے، علامہ صاحب نے بھی سن رکھی ہیں، وہ انشاءاللہ رہنمائی کرتے ہیں آپ کی. جی بسم اللہ. جی بالکل، شروع ہم وہیں سے کرتے ہیں جو آپ نے بات کی کہ بیٹا جو ہے اس کا آرگومنٹ یہ ہے کہ پورا ملک سود پہ چل رہا ہے، تو اس لیے میں بھی کر لوں تو کوئی حرج نہیں ہے. تو وہ ہم بعد میں جاتے ہیں ان کی جاب کی طرف. پہلے تو یہ آرگومنٹ بڑا خطرناک ہے. جب آپ یہ سوچ اپنے ذہن میں لے آتے ہیں کہ یہ چونکہ ساری دنیا غلط کام کر رہی ہے تو میں بھی کر لوں تو یہ جائز ہو جائے گا، یہ بہت بری سوچ ہے. اس سے بچنا ہے آپ نے. آپ اپنے عمل کا جواب دیں، میں اپنے عمل کا جواب دیں. بالکل آپ میرے عمل کے جواب دیں نہیں ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں. سو اس لیے جس کو اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر قرآن میں اور حدیث میں حرام کر دیا، اس پر کوئی ایسی نرم بات نہیں کرنی چاہیے. جہاں تک تعلق ہے جاب کا، بینک کی جاب جو ہے وہ بھی اسی کیٹیگری میں فال کرتی ہے. ہمارے علماء نے بڑا اس پر کیٹیگوریکل لکھا ہے کہ آپ اپنی متبادل جاب تلاش کریں. ایک دم سے ہم آپ کو یہ سجیسٹ نہیں کرتے کہ آپ جاب چھوڑ دیں. آپ متبادل جاب کے لیے اپلائی کریں، تلاش کریں. آپ کے پاس ظاہر علم ہے، آپ کے پاس صلاحیت ہے، اسی وجہ سے تو آپ کو یہاں بھی جاب ملی ہے. تو اگر آپ یہ کہتے ہیں مجھے کہیں اور جاب نہیں مل سکتی، اس کا مطلب پھر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے اندر کوئی کمی ہے. تو آپ اپنی ان صلاحیتوں پر اعتماد کریں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں. جب آپ اللہ کے کسی حکم پر عمل کے لیے کوشش کریں گے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس میں آپ کی مدد نہ فرمائے. تو آپ متبادل جاب تلاش کریں. جب تک جاب نہیں ملتی آپ ناپسندیدگی دل میں رکھتے ہوئے، کراہت رکھتے ہوئے یہاں پہ جاب کریں، کیونکہ ظاہر ہے آپ اپنی زندگی کے معاملات آپ نے چلانے ہیں، لیکن متبادل جاب کی تلاش میں رہیں. جیسے ہی متبادل جاب ملے آپ سوئچ آن کر لیں، وہاں پہ چلے جائیں. اس سے آپ کے جو گھر کی بے برکتی ہے یہ یقیناً ختم ہو جائے گی. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا گھر میں لڑائی جھگڑا، اور یہ ساری وہ اسی بات کی وجہ سے ہے کہ جب آپ کے رزق میں شبہ پیدا ہو گیا،
میں اسے بالکل خدا نخواستہ حرام نہیں کہتا، لیکن جب شبہ آ گیا اور آپ کے دل نے آپ کو اس بات پہ سوچنے پہ مجبور کر دیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بڑی واضح ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چیز تمہیں شک میں ڈالے اس سے بھی پرہیز کرو، بالکل اس سے بھی بچو. تو اس لیے یہ ساری وجوہات جو ہے نا، میرے خیال سے یہ جادو وادو کا چکر نہیں ہے. یہ آپ اس معاملے پہ ذرا فوکس کر لیں گے اگر انشاءاللہ تو، کیونکہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص بڑی دور سے پیدل سفر کر کے کعبہ شریف میں آئے، اس کا جو لباس ہے وہ گرد آلود ہو چکا ہو، اس کا جسم جو ہے وہ گرد آلود ہو، اور وہ کعبہ شریف کا غلاف پکڑ کے اللہ سے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو قبول نہیں فرمائے گا. کیوں؟ اس نے ایک لقمہ حرام کا کھایا ہوا ہے، یا جو پہنا ہے اس میں 1 روپیہ حرام کا لگا ہوا ہے. اللہ تو یہ اس قدر بڑا اللہ کی بارگاہ میں ناپسندیدہ عمل ہے. تو ہمیں سب سے پہلے قرآن مجید اور وظائف سے پہلے اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کی طرف لانا ہے. جب آپ طاہر اور پاک ہو کر اللہ کا قرآن پڑھیں گے تو جیسے ابو بکر بھائی نے فرمایا بالکل حق ہے کہ اللہ کا کلام پڑھا جائے اور فائدہ نہ ہو، یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اللہ کا کلام جو ہے یہ بڑا بے نیاز ہے، جیسے اللہ بے نیاز ویسے اس کا کلام بڑا بے نیاز ہے. یہ تو نوازنے والا ہے، عطا فرمانے والا ہے. آپ پاک ہو کر، کیونکہ قرآن نے کہا نا لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تم پاک نہ ہو تم مجھے مت چھوؤ. تو قرآن مجید کو صرف ظاہری پاکی نہیں بلکہ باطن کی پاکی کے ساتھ جب آپ محبت سے پڑھتے ہیں تو پھر آپ کے دن کو بھی روشن کرتا ہے، آپ کی راتوں کو بھی روشن کرتا ہے. اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا، اور پڑھنے کے لیے میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں. سورہ قصص کی آیت نمبر 24 کا آخری حصہ ہے. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے یہ الفاظ ہیں، 309 مرتبہ میری بہن آپ انہیں پڑھیے. ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور پھر اللہ کی بارگاہ میں ساری دعائیں رکھیے جو جو آپ کے دل میں ہیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت جلد آپ کے حالات تبدیل ہونا شروع ہو جائیں گے. مستقل مزاجی، اللہ پر یقین کامل کے ساتھ جب آپ پڑھیں گی اور دعا مانگیں گی، انشاءاللہ اللہ کریم ضرور خیر فرمائے گا. جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ. جواب سن لیا جی آپ نے، جس طرح آپ نے سوال کیا تھا بڑی تفصیل سے علامہ صاحب نے آپ کو جواب دیا ہے. 2-3 چیزیں بہت اہم جو آپ کو بتائی بھی ہیں، ہو سکے تو ان پر عمل کیا جائے، اور جو میسیج جو پیغام آپ کے بیٹے کے لیے ہے وہ اپنے بیٹے تک پہنچائیں آپ، تاکہ وہ بھی اس پر جو ہے وہ عمل کرتے ہوئے اپنے زندگی کے معاملات کو دیکھے. انسان بہت آگے جو ہے وہ جانے کی سوچتا ہے، اپنی زندگی میں کامیاب ہونے کی سوچتا ہے، اپنے فیوچر کو برائٹ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے عوض میں بہت سے ایسے جو ہے وہ معاملات ہیں، بہت سے ایسے خرافات ہیں کہ جن کی طرف ہماری توجہ جاتی ہے اور ہم لوگ وہ کام کر گزرتے ہیں اور ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا ہے، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اور بہت وقت گزرنے کے بعد جب ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے تو پھر یہ جملے ہمارے ادا ہوتے ہیں کہ فلاں نے بھی کر رکھا ہے تو اگر میں کر لوں گا تو اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، یا پھر دنیا کرتی ہے تو میں بھی کر لوں گا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو یہ جو جملے ہیں، یعنی دنیا نے جو ہے وہ دنیا کا حساب جو ہے وہ بالکل اکیلے ہر بندے نے اپنا اپنا حساب دینا ہے، نہ کہ وہ ایک وہاں پر کوئی اجتماعی جو ہے وہ کوئی ایسی مجلس ہوگی اور جو معاشر میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں جب انسان پہنچتا ہے تو وہ آپ اپنے ہی تمام معاملات کا حساب دیں گے، اپنے کھانے پینے کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے کے حوالے سے، زندگی کے ہر اس معاملے میں جس میں آپ نے اپنے آپ کو بہت آگے محسوس کیا ہوگا. تو اسی لیے خدا را یہ چیز سب سے پہلے انسان کی زندگی میں اور انسان کی سوچ میں آ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے ایسے جو معاملات ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. اور سب سے پہلا جو قدم ہے وہ آپ کی زندگی میں یہی ہونا چاہیے کہ ہم کسی بھی معاملے کی طرف جائیں تو ہمیں حلال اور حرام کی جو تمیز ہے وہ صحیح معنوں میں ہونی چاہیے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی ایسے کام میں ملوث ہوں. اور بہت سے ایسے ہمارے جاننے والے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو ہم جانتے بھی ہیں کہ وہ اپنی زندگی کے مصروفیات میں اتنا آگے بڑھ گئے ہیں کہ انہیں معلوم نہیں ہے کہ وہ اپنی زندگی میں کس ٹریک پر چل رہے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے تو ان کی طرف سے سوال یہ ہوتا ہے، گزارش یہ کرتے ہیں کہ ویسے تو زندگی کے تمام معاملات بہتر ہیں، ٹھیک ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں آتا کہ یہ کام کیسے ہوا، فلاں کام کیسے ہوا. اور بہت زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی طور پر بھی جس کو اللہ نے بہت نواز رکھا ہے،
ہم نے وہ بھی پریشان حال لوگ دیکھے ہیں، راتوں کو ان لوگوں کی بھی نیندیں ہمیں خراب جو ہے وہ ہوتی دیکھی ہیں، اور ایسے لوگوں کو بھی رات کی نیند سکون سے سوتے دیکھا ہے کہ جن کے دامن میں تو کچھ نہیں ہے، اور لیکن حقیقت میں جو ان کا جو مقام و مرتبہ ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ بلند و بالا ہے۔ تو اسی لیے ان تمام چیزوں پر ساتھ ساتھ ہمیں سوچنا بھی ہے، دعا ہم ساتھ ساتھ کرتے رہتے ہیں، گزارش بھی کرتے رہتے ہیں، مزید ہم اپنے گفتگو کو ساتھ میں کنٹینیو کرتے ہیں، آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ دو چیزیں علامہ صاحب نے بیان کی تھیں انسان کی زندگی میں، وہیں سے میں چاہوں گا کہ اب اس کو اختیار کرنا ہے تو اختیار کرنے کا جو راستہ ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے، اور چونکہ آج کل کے دور میں اسی طرح جو ہے وہ چیزوں کو اختیار کیا جائے، اور اختیار کرنے کے لیے انسان کسی کا سہارا لیتا ہے، تو اس میں ہمیں کسی کے سہارے کی ضرورت ہے، یا پھر ہمارے لیے قرآن اور قرآن کریم کا جو حکم ہے اور مصطفیٰ کریم کا جو فرمان ہے وہ ہمارے لیے کافی ہے یا نہیں، اس پر تھوڑی سی ضرور میں چاہوں گا روشنی۔ یہ بہت ضروری ہے قبلہ کہ ہمیں ایک ایسا شخص اپنی زندگی میں چاہیے جو پراپر ہمیں گائیڈ کرنے والا ہو۔ قرآن و سنت پہ ہماری وہ دسترس، وہ گرپ نہیں ہے کہ ہم خود سے قرآن مجید سے بہت سی چیزیں جو ہیں وہ لے سکیں، کیونکہ قرآن تو اپنے آغاز میں خود ہی یہ فرما رہا ہے ھدی للمتقین، ہدایت مجھ سے جو ملتی ہے وہ متقین کو ملتی ہے۔ متقین کون ہے؟ اللہ کے برگزیدہ نیک لوگ جو اپنی زندگی میں اللہ رب العزت جل وعلا کے احکام پر عمل کرتے ہوئے اس مقام پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس مقام کو حدیث قدسی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شان سے بیان فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جب کوئی میرا بندہ فرائض کی پابندی کے بعد نوافل کی کثرت کے ذریعے میرا قرب پا لیتا ہے تو پھر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جس پر میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ تو ایک ایسا شخص جو کامل ہو، جو قرآن و سنت کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور ان پر عمل کرنے والا ہو، ایسے شخص کے ساتھ تعلق زندگی میں یہ بہت لازم ہے اس ہنگامہ خیز زندگی میں پرسکون زندگی گزارنے کے لیے۔ اگر آپ خود سے کہیں کہ میں یہ کر لوں گا تو یہ پاسبل نہیں ہوتا، پھر ہم الجھ جاتے ہیں اور اس الجھاؤ میں ہم بہت دور تک نکل جاتے ہیں۔ کالر ہے جی، شامل کر رہے ہیں، مزید آگے بڑھاتے ہیں گفتگو کو۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی خیریت سے آپ؟ اچھا بھائی، میرا یہ مسئلہ ہے کہ میرے زکوٰۃ کا ہے کہ میرے ہسبینڈ تو زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں، تو میں تو ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں، میری اپنی تو انکم سورس کوئی نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کس طرح اس کا حل ہو؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ کیا اندھیرا کمرے میں اگر ہے تو نماز وہاں جائز ہے کہ نہیں؟ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ میں نماز پڑھتی ہوں تو میری آنکھیں بند ہوتی ہیں، جو کہ میں کوشش کرتی ہوں کہ میں آنکھیں کھلی رکھوں، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی، پڑھتی ہوں میں سب ٹھیک پڑھتی ہوں لیکن آنکھیں میری بند ہوتی ہیں سارا ٹائم نا، تو اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے؟ اگر پلیز آپ مجھے بتا دیجیے دونوں مسئلوں پہ رہنمائی۔ پہلا سوال جو آپ نے کیا، آپ کے ہسبینڈ زکوٰۃ دیتے نہیں ہیں؟ جی ہاں، وہ نہیں زکوٰۃ نہیں دیتے ہیں، میری اپنی کوئی علیحدہ انکم سورس نہیں، میں تو ان پہ ڈپینڈنٹ ہوں نا۔ اوبویسلی ظاہر ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ کیا نام کیا ان کا؟ ان کا نام ہے مرزا شریف۔ اچھا، بہتر ہے، چلیں رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر، بہت شکریہ آپ کا جی۔ پروگرام دیکھتے رہیے، سوالات آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں، اور پہلے سوال سے یقیناً علامہ صاحب جواب دیں گے، پھر اس کے بعد نماز کے حوالے سے جو آپ نے پوچھا تو اس پر بھی انشاءاللہ دیکھ لینا آپ کو جواب۔ دیکھیے، جہاں تک تعلق ہے وہ پہلے سوال میں ہم یہی بات کر رہے تھے کہ ہر بندہ اپنے عمل کا جواب دے۔ آپ بطور ان کا لائف پارٹنر انہیں سمجھا سکتی ہیں، ان سے گزارش کر سکتی ہیں، انہیں اس طرح متوجہ کر سکتی ہیں، یہ آپ کے ذمہ ہے کہ آپ جب ان کا موڈ اچھا ہو، جب وہ آپ کی بات سن رہے ہوں تو آپ اس وقت میں ان سے اس ٹاپک پہ ضرور بات کریں۔ اور دوسرا، جہاں تک آپ نے کہا کہ آنکھیں بند کر کے میں نماز پڑھتی ہوں، تو آنکھیں کھول کے نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نماز پڑھو تو کھڑے ہو تو سجدہ کی جگہ پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، جب آپ رکوع کریں تو آپ کے پاؤں کے جو ناخن ہیں اس پہ آپ کی نظر ہونی چاہیے، سجدہ کریں تو آپ کی جو ناک ہے اس پر آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو یہ سارے احکام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس طرف ہماری توجہ دلاتے ہیں کہ ہمیں آنکھیں کھول کے نماز پڑھنا چاہیے، یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا، اسی طرح روشنی اور اندھیرے میں دونوں میں نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی اس میں کمی واقع نہیں ہوگی، اجر و ثواب میں اندھیرے میں آپ پڑھتی ہیں پھر بھی ہو جائے گی، اور روشنی میں پڑھتی ہیں پھر بھی ہو جائے گی۔
تو یہ آپ کے ان سوالات کے مختصر جواب تھے. اور پہلے سوال کے جواب میں پھر کہوں گا کہ جب آپ کے شوہر کا موڈ اچھا ہو تو آپ انہیں سمجھائیے, یہ آپ کے ذمہ ہے, اس سے زیادہ آپ کے ذمہ کچھ نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, جواب سن لیا جی. آپ نے 2-3 سوالات کیے, تینوں کے سوالوں کے جواب آپ کو دے دیے گئے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے اصل میں علامہ صاحب کہ جس طرح یہ ہماری بہن نے سوال کیا ہے, تو وہ ایک جو شوہر سے ڈر اور خوف کی بنا پر بہت سے سوالات یا بہت سی چیزوں کا تقاضا نہیں کیا جاتا. بالکل تو بہت سی ہماری ایسی بھی جو ہے وہ بہنیں ہیں کہ جو اپنے جو ہے وہ شوہروں سے اس جو ہے وہ ڈر اور خوف کے عوض جو ہے وہ سوال نہیں کرتی ہیں. تو جہاں پر بات شریعت کی آ جائے وہاں پر آپ کو چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہمت اپنے اندر اس حوالے سے جو ہے وہ پیدا کی جائے, تاکہ سوال جو ہے وہ آپ لوگ کر سکیں, تاکہ یہ جو سوال ابھی آپ نے کیا اور جو آپ کو علامہ صاحب نے جواب دیا, یعنی اس حد تک جو ہے وہ آپ جو ہے وہ جواب دہ اللہ کی بارگاہ میں بھی ہوں گی کہ آپ نے اپنی طرف سے جو عمل جو ہے وہ کردار ادا کر دیا. تو وہ کرنا ضروری ہے. ایسا نہیں کہ وہ بھی آپ نہ کریں اور خاموشی اختیار کرتے ہوئے مطلب وہی یہاں پر بھی بات حلال اور حرامی کی آ گئی کہ جو اچھا ہے, جو زندگی میں ٹھیک ہو رہا ہے اس کو ہم لبیک کہتے رہیں, اور اگر خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ کوئی پریشانی ہے تو اس پر پھر ہم لوگ کوئی نہ کوئی شک نکال لیتے ہیں. خاص طور پر قرآن و سنت کی روشنی میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کوئی نہ کوئی اس کا جواب ہو جائے. تو یہ بھی جو ہے وہ ساتھ میں بہت زیادہ ضروری آج کل کے دور میں ہے. اور ویسے بھی ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے, بہت سی خواتین تو جو چیک اینڈ بیلنس بھی نہیں رکھتی ہیں, مطلب اپنی مردوں کا خاص طور پر کہ وہ کمائی کہاں سے آتی ہے یا کیا سارا معاملہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک بڑا عمل عجیب سا ہم نے دیکھا. لیکن وہ جو بات پہلے آپ نے کی ہے کہ اکثر خوف کی فضا ہوتی ہے, تو اس خوف کی فضا میں پھر جو چیزیں ہیں نا وہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے بندے کے لیے ان کو دیکھنا اور باقی معاملات کو دیکھنا. تو ایک یہ مین ریزن سمجھ آتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اپنا تعلق نہ خراب ہو جائے ڈر کے مارے, خوف کے مارے. اور بعض جگہ ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کوشش کرتی ہے تو شوہر اس پر جو ہے وہ ان کا رد عمل بڑا منفی ہو جاتا ہے. جس طرح آپ نے یہ کہا کہ یہ ایک جو ہے وہ سوچ ایسی ہو تو وہ نظر آتی ہے اور سمجھ میں آتا ہے, یعنی ہمیں شریعت کو اس حوالے سے کوئی ریلیکسیشن ملتی ہے کہ عورت سوال نہ کرے اگر ڈر کے لیے, رشتہ خراب نہ ہونے کی وجہ پر. دیکھیں آپ اس کی بیوی ہیں اور وہ ظاہر سے بات ہے ایک تعلق ایسا ہے آپ دونوں کا کہ جس میں اسلام آپ دونوں کو پابند کرتا ہے کہ آپ دونوں ایک دوسرے کو شریعت جو ہے اس کی طرف راغب کریں, متوجہ کریں. اگر وہ کمزوری دکھا رہے ہیں تو آپ کا کام بنتا ہے آپ انہیں متوجہ کریں, اگر آپ کمزوری دکھا رہی ہیں تو ان کا کام بنتا ہے وہ آپ کو متوجہ کریں. لہٰذا اس حد تک تو سوال ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں پوچھا جانا ہے کہ آپ کا ایک تعلق تھا. ایک ہے آؤٹ سائڈر بندہ, میرا تعلق ہے کسی سے, تو پھر میں اس سے سوال ہوگا کہ تعلق تھا لہذا آپ نے کیوں اس پر کام نہیں کیا. یہ نہیں ہے کہ میں ڈنڈا اٹھا لوں یا میں لڑ پڑوں, لیکن میں زبان سے بات تو کروں, میں اس سے کم از کم ان کی توجہ اس طرف, اس میں یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹی کہ آپ ویڈیوز ایسی جس میں زکوٰۃ کی امپورٹنس, جس میں زکوٰۃ کے احکام ہے, وہ ویڈیوز جو ہے وہ آپ موبائل میں چلا سکتی ہیں, اپنے انہیں کہہ سکتی ہیں یہ ذرا دیکھیے, ان کے واٹس ایپ پہ شیئر کر سکتی ہیں. آج کل تو یعنی آپ نہ بھی بولیں تو آپ ان میڈیم کو استعمال کر کے اسلام کی وہ جو تعلیمات ہیں ان تک پہنچا سکتی ہیں, میسج دے سکتی ہیں, تاکہ ان کی توجہ اس طرف ہو جائے کہ یہ بھی ایک کام ہے جو زندگی میں مجھ سے غلط ہو رہا ہے. تو شاید اللہ کے فضل سے آپ کی توجہ دلانے سے ان کی سوچ بدل جائے اور اس کا ثواب آپ کو بھی مل جائے. بالکل ایسی ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض اوقات, بلکہ آج کل چونکہ جس طرح آپ نے کہا سوشل میڈیا کا دور ہے, تو خاص طور پر وہ خواتین کہ جو باقی کے جو ہے وہ گفتگو دوران گفتگو یا پھر ڈیمانڈز کرتے ہوئے یا پھر باقی چیزوں میں اگر ان کو شرم محسوس نہیں ہوتی ہے یا پھر ان کو کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہوتا, تو اسلام کے بارے میں بھی نہیں ہونا چاہیے. اسلام کے حوالے سے بھی تھوڑی سی ہمت اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کر لیں تاکہ آپ بھی جواب دے آنے والے وقت میں نہ ہوں. تو بہرحال یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ, حالانکہ یہ ایک بڑی خاص اور بڑا اہم جو ہے وہ حصہ زندگی کا انسان کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. اللہ کریم اپنا خاص کرم فرمائے. کالر ہیں نیکسٹ, شامل کر رہے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟ میں جی محمد منیر بات کر رہا ہوں. محمد منیر جی بسم اللہ فرمائیے. مجھے قاری صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ اگر فجر کی نماز صبح جماعت سے رہ جائے یا بندے جاگ نہیں آتی یا لیٹ اٹھتا ہے بندہ, تو وہ کب پڑھنی چاہیے, دوبارہ کب پڑھنی چاہیے؟ جی ٹھیک, بس یہی سوال ہے. جی بس یہی سوال. جی بہتر ہم آپ کو جواب دیتے ہیں جی انشاءاللہ. ضرور آپ پروگرام دیکھتے رہیے اور
فجر کی نماز کب پڑھنی چاہیے اگر آپ کی آنکھ نہ کھلے تو؟ دیکھیے آج کا ٹائم تھا فجر کا 6:16، آخری ٹائم، انتہا ٹائم. تو اگر 6:16 سے پہلے آنکھ کھل گئی ہے تو پھر تو آپ اسی ٹائم پہ پڑھیں، اس کو ٹائم پہ ادا ہو جائے گی. جماعت کے ساتھ رہ گئی لیکن ٹائم پہ ادا ہو جائے گی. اور اگر آپ کی آنکھ کھلی ہے 6:16 کے بعد تو پھر 20 منٹ کا بیچ میں ٹائم ہوتا ہے جسے مکروہ ٹائم کہا جاتا ہے، جس پہ آپ نماز نہیں پڑھ سکتے. سورج نکلنے کا وہ ٹائم ہے. تو 6:16 میں آپ 20 منٹ جب شامل کرتے ہیں تو 6:36 کے بعد سے پھر آپ زوال کے وقت تک آسانی کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر آپ ظہر کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں. وہ پھر آپ کی مرضی، آپ جب مرضی پڑھیں کیونکہ نماز قضا ہو چکی ہے. تو جب نماز قضا ہو چکی ہے تو قضا نماز پھر آپ کسی بھی ٹائم میں جو مکروہ ٹائم نہیں ہے، بلکہ مکروہ ٹائم میں بھی پڑھ سکتے ہیں قضا نماز. یہ یاد رکھیے گا، عصر کی نماز کے بعد پڑھنا چاہیں تو آپ نفل نہیں پڑھ سکتے، لیکن قضا نماز فرض جو ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ پھر کسی بھی ٹائم پہ کسی نماز کے ساتھ اس کے جو فرض ہیں ان کی قضا کر لیں گے. اور اگر آپ زوال سے پہلے پڑھیں گے تو پھر آپ سنتوں کی بھی اگر قضا پڑھنا چاہیں تو ہمارے فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ آپ سنتیں، چونکہ اس کی تاکید بڑی ہے تو سنتوں کی بھی قضا ساتھ پڑھ لیں. ادروائز باقی سنتوں کی قضا نہیں ہوتی، صرف فرضوں کی ہوتی ہے. لیکن فجر میں یہ تاکید ہے چونکہ سنتوں کی کافی، تو اس لیے کہا کہ زوال سے پہلے اگر آپ پڑھیں گے تو آپ بہتر یہ ہے کہ ساتھ سنتیں بھی ادا کر لیں. اور اگر آپ زوال کے بعد کسی بھی نماز کے ساتھ پڑھتے ہیں تو پھر آپ صرف 2 فرضوں کی قضا کریں گے. چلیں بہتر ہے جی. جواب سن لیا جی آپ نے محترم، جو سوال آپ نے کیا ہے. اور ہمارے ہاں آج کل کے دنوں میں، آج کل کے جو ہے وہ جو حالات ہیں، خاص طور پر بہت ہی عجیب سا معاملہ یہ پیش آتا ہے. اور یہ ذاتی طور پر خود بھی میرے ساتھ بھی ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ میں اس پر بات کر رہا ہوں، تو بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے. لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ جب آپ اس وقت تک جاگ رہے ہیں تو پھر نماز فجر کو ادا مکمل ٹائم پہ کر لیا جائے. لیکن چونکہ ساری رات ہم لوگ جب موبائل سکرول کر رہے ہوتے ہیں، موبائل فون استعمال کر رہے ہوتے ہیں، مختلف اپلیکیشنز پر ہمارا دھیان، ہماری توجہ ہوتی ہے، تو بالکل عین فجر کے وقت میں آ کر نیند کا غلبہ جو ہے بڑا زیادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت پھر لوگوں کا جو فیصلہ ہوتا ہے جو کہ بستر کو چھوڑا جائے، خاص طور پر اگر کوئی گرمی کا موسم ہے تو یقیناً ایئر کنڈیشن روم میں آپ لوگ بیٹھے ہیں، ٹھنڈ کے اندر آپ لوگ جو ہے وہ اچھا محسوس کر رہے ہیں، تو تب بھی آپ کا اس وقت اٹھنے کو دل نہیں کر رہا ہوتا. ہاں اگر کوئی سردی کا معاملہ ہو تو تب تو بالکل ہی جو ہے وہ ٹھنڈے پانی کے نزدیک جا کر خاص طور پر وضو کیا جائے، اٹھا جائے. تو یہ ایک بڑا جو ہے وہ عجیب سا معاملہ ہے. یا تو پھر ہمیں اپنی روٹین کو بہتر کرنا ہے، اصل میں اپنے معاملات کو ایسا بہتر کرنا ہے کہ رات کے جو ہے وہ کھانے کے بعد، یعنی نماز عشاء کا جو وقت ہوتا ہے، اس کے بعد پھر تھوڑی سی جو واک وغیرہ کر لی جائے، اور جو سنت ہے اس کو بھی پورا کیا جائے. اگر میٹھا آپ لوگ کھاتے ہیں، یا پھر فروٹ کا استعمال، پھل کا استعمال اپنی لائف میں، اپنی زندگی میں اپنی ڈائٹ کو پلان کرتے ہوئے، اور اپنی جو ہے وہ ہیلتھ کا بھی یقیناً جو ہے وہ خیال ہمیں ساتھ ساتھ کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو یہ کرتے ہوئے اگر ہم لوگ وقت پر سو جائیں تو یقیناً جو ہے وہ اس وقت کے قریب پھر ہماری آنکھ جو ہے وہ کھل جاتی ہے. لیکن چونکہ ایکسکیوز اگر یہ ہو، جس طرح آپ نے جو کہ سوال پوچھا ہے، تو ہم اگر اس کو روٹین بنا لیں کہ ہم ساری رات جاگیں اور نماز کا جو وقت ہو تو ہم اس کو چھوڑ دیں، تو پھر میرے خیال سے یہ پوچھنے کا ہی فائدہ نہیں ہے کہ وہ کب قضا پڑھی جائے. یعنی کہ پھر پہلے آپ اس گناہ کو مکمل جو آپ کر رہے ہیں اس کا جو ہے ازالہ آپ دیں گے، پھر اس کے بعد آپ نیکسٹ دیکھیں گے کہ آپ نے نماز ادا کب کرنی ہے. تو یہ بھی تھوڑی سی چیزیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ ان کا بھی خیال بہت زیادہ ضروری ہے. نماز کے بعد جو ہے وہ ہمارے ایک بھائی صاحب نے میسیج کر رکھا ہے، میں کافی دیر سے دیکھ رہا تھا. اور نماز کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ جو دعا ہوتی ہے، یعنی جو امام کے ساتھ دعا کی جاتی ہے، امام دعا کرواتا ہے، وہ نماز کا کوئی بھی وقت ہو، فجر ہو، ظہر، عصر ہو، تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس وقت میں دعا اکثر جو لوگ نہیں مانگتے ہیں، اور وہ بعد از کی جو سنتیں ہوتی ہیں وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا پھر کچھ اور اپنے معاملات کر رہے ہوتے ہیں. تو کیا آیا یہ بہتر ہے، مناسب ہے، یا پھر یہ اچھا عمل نہیں ہے؟ دیکھیے وکر بھائی، اس پر امت میں اختلاف ہے. بعض جو طبقات ہیں وہ اس کے قائل نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد آپ دعا نہ کریں. اجتماعی جو ہمارے ہاں انفرادی دعا کسی نے کرنی ہے تو کرے، اپنی اپنی نماز پڑھیں. لیکن ہمارے ہاں یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے.
اور یہ وہ وقت ہوتا ہے قبولیت کا کہ جب اللہ کی رحمت پوری طرح آپ کی طرف متوجہ ہوتی ہے. اور اجتماعی دعا اس لیے کی جاتی ہے کہ اس اجتماعی دعا میں کوئی ایک ایسا اللہ کا نیک بندہ، محبوب بندہ، کوئی ایسا بندہ جو بڑی تڑپ، بڑی شدت کے ساتھ اپنے اللہ کو پکار رہا ہے، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ سب کی دعاؤں کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. تو اس کانسیپٹ کے تحت ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اجتماعی دعا کر لی جائے، اور اس اجتماعی دعا سے جو ثمرات، جو فوائد ہیں، ان کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے. تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے. بہرحال یہ ایک مختلفی مسئلہ ہے، اس لیے اس میں شدت کے جو ہے پہلو وہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی نہیں کرتا تو ٹھیک ہے، نہ کرے، لیکن اگر کوئی کرتا ہے تو اس کے بارے میں بھی شدت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ کوئی غیر شرعی کام کر رہا ہے، اس کو نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح طور پر فرمایا کہ دعا جو ہے یہ عبادت کا مغز ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ بھی اگر آپ غور کریں تو جب آپ نے کعبہ شریف بنا لیا تو اس وقت آپ نے کیا کیا تھا؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم نے بنا دیا، ہماری طرف سے اسے اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما. تو گویا پتہ چلا کوئی بھی اچھا کام جب کرنے کی اللہ توفیق دے تو اس کے مکمل ہونے پر اللہ کی بارگاہ میں ضرور دعا کرنی چاہیے. تو نماز سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ عمل کوئی نہیں. تو نماز پڑھنے کے بعد اگر کوئی دعا کرتا ہے تو آپ اسے برا نہ جانیں، اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے بھی آپ برا نہ جانیں. انفرادی معاملہ جو جس پہ ہے ٹھیک ہے. بہتر. کالر ہے جی، نیکسٹ شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون بات کریں؟ سر محبوب بات کر رہا ہوں. تھوڑا سا آپ اونچا بولیں محبوب صاحب. محبوب عالم جان سے سر. جی محبوب عالم صاحب فرمائیے گا. سر کاروبار کا نظام صحیح نہیں چل رہا ہے اور طبیعت درست نہیں رہتی ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جدھر جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کوئی علم ہے، بندش ہے آپ پہ. تو بچوں کی تعلیم ہے، وہ ڈسٹرب ہیں تعلیم سے. ٹھیک ہے. اور نام بتائیے اپنی والدہ کا. شمیم اختر. عمر کتنی ہے آپ کی؟ تقریباً 40 سال. 40 سال. ٹھیک. بچوں کے بارے میں آپ نے کیا کہا؟ بچوں کو اسکول کے لیے جب جاتے ہیں تو ان کی فیس کا معاملہ بن جاتا ہے یا کوئی نہ کوئی معاملہ بن جاتا ہے تو رک جاتی ہے. بہتر بہتر. ادھر حساب کراتے ہیں، کوئی کہتا ہے گھر والے پہ معاملہ ہے، گھر والی پہ معاملہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں ہم رہنمائی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. پروگرام دیکھتے رہیے محترم. سوال آپ کے ہم تک پہنچ گئے ہیں، 2-3 چیزیں آپ نے ڈسکس کی ہیں اور اس کے بارے میں انشاءاللہ رہنمائی بھی کر دیتے ہیں جو بہتر ہے آپ کے لیے. یعنی آپ کے نام اور آپ کی والدہ کے نام کے مطابق جو بھی ایک استخارے کی روشنی میں بھی اگر کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی کو ہمیں نظر آتی ہے تو وہ علامہ صاحب اپنے انداز میں انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کر دیتے ہیں. جی بسم اللہ. دیکھیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ کو رجوع کرنا چاہیے اور سچ میں بڑی برکت ہے. سچ جو ہوتا ہے نا اس کو آنچ نہیں ہوتی. جب انسان سچ کے راستے کو چھوڑتا ہے تو پھر اس کے لیے پریشانیاں جو ہیں وہ بنتی ہیں. تو آپ اپنی زندگی میں سچائی جو ہے اس کو مضبوطی سے تھامیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رجوع کیجئے. آپ روزانہ صبح فجر کی نماز کی سنتیں ادا کر کے فرض ادا کرنے سے پہلے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ، اس کی ایک تسبیح کریں. اور نماز عصر کے بعد آپ یا باسطو یا رزاقو اس کی تسبیح کریں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے مسائل حل فرمائے گا. لیکن اس کے لیے جو پہلی گزارش تھی وہ زیادہ اہم ہے کہ آپ سچائی کے راستے کو پسند کریں اپنے لیے، سچ کو آنچ نہیں. بہتر. جزاک اللہ خیر. جواب سن لیا جی آپ نے. جو سوالات کی 2-3 چیزیں آپ کو جواب دے دیا گیا ہے. ابھی ہمیں یہاں پر ایک بریک لینی ہے، وقفہ لینا ہے پروگرام میں. وقفے کے بعد واپس لوٹیں گے انشاءاللہ. آپ لوگوں کے مزید بھی سوالات شامل کریں گے، گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے بڑھائیں گے. پروگرام دیکھتے رہیے گا. بریک کے بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات کرتے ہیں. خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو. ایک مرتبہ پھر آپ لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں حی علی الفلاح اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ، اور لائیو کال کے ذریعے آپ لوگوں کے سوالات شامل کیے جا رہے ہیں، آپ لوگوں کے مسائل ان پر ڈسکس کی جا رہی ہے. اور بریک پہ جانے سے پہلے ہمارے ایک جو بھائی صاحب تھے جن کی طرف سے سوال تھا، آپ نے کال کی تھی، آپ نے سوال کیا، آپ کو جواب دیا گیا.
اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ سن لیا ہوگا۔ آپ وظائف بھی کریں، نماز کی پابندی بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو معاملات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہو جائیں گے۔ کچھ تھوڑا سا وقت جو ہے وہ درکار ہوتا ہے ایسے معاملے میں۔ ہمارے ہاں چونکہ ہم لوگ بہت جلد بازی کرتے ہیں اپنے ہر معاملے میں، تو اسی لیے ہم یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ چیز، یہ کام بھی ہمارا جو ہے وہ بڑی جلدی میں ہو جائے اور بڑی جو ہے وہ معاملات ہمارے ٹھیک ہو جائیں، درست ہو جائیں۔ تو اسی لیے تھوڑا سا جو ہے وہ تحمل مزاجی والا معاملہ ضروری ہے انسان کی زندگی میں ویسے بھی، اور اس سے بھی انسان کی شخصیت میں بہت زیادہ فرق محسوس ہوتا ہے، کیونکہ آپ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ کوئی آپ کو جج کرنا چاہتا ہے، وہ کرتا ہے کہ فلاں بندے کی یہ جو ہے وہ اس کی نیچر ہے، یہ اس کی عادت ہے، یہ جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے یا یہ سوچتا ہے، یہ کرتا ہے۔ تو اسی لیے تھوڑا سا ان چیزوں کا بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ خیال رکھنا بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے۔ کالر ہے نیکسٹ، ہم بات کرتے ہیں ان سے، دیکھیں گے کون کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ کون سا؟ جی بتائیے، سن رہے ہیں۔ سر میرے 4 سال ہونے ہیں، میری اولاد نہیں ہے۔ اولاد نہیں ہے؟ جی سر۔ کتنا سال ہوگی شادی کو؟ سر 4 سال ہونے گا۔ 4 سال۔ والدہ کا نام بتائیے۔ سر مشرف بی بی۔ اچھا جی۔ مسز کا نام، اپنی بیگم کا نام بتائیں۔ بھاگ بری۔ باغ بری، ٹھیک۔ کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی میڈیکلی؟ نہیں سر، اچھا ٹھیک، چلیں ہم بتاتے ہیں انشاءاللہ جی، ضرور جواب دیتے ہیں آپ کو۔ پروگرام دیکھیے اور دعا گو بھی ہیں انشاءاللہ آپ کے لیے۔ اللہ کریم بخیر و عافیت آپ کے معاملات کو آسان کرے اور آپ کو اولاد کی نعمت سے مالا مال کرے انشاءاللہ۔ جواب دیں گے علامہ صاحب آپ کو۔ اس کے لیے قرآنی ایک آیتیں ہیں، اللہ کے مقدس کلام کی یہ آیت اگر آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو جلد اولاد نرینہ عطا فرمائے گا۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ اس کی کم از کم ایک تسبیح آپ اور آپ کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ دونوں ایک تسبیح روزانہ شروع کر دیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور کرم فرمائے گا اور آپ کو اولاد کی نعمت عطا ہوگی۔ جزاک اللہ خیر۔ جواب سن لیا جی آپ نے محترم، جو آپ نے سوال کیا تھا، ہم دعا گو انشاءاللہ آپ کے لیے بھی، اور ہمارے آج کے پروگرام کا جو وقت ہے بس وہ بھی اپنے اختتام کی جانب پہنچ چکا ہے۔ جتنے بھی کالرز آج پروگرام میں شامل ہوئے، آپ لوگوں نے سوالات کیے، آپ لوگوں نے مسائل ڈسکس کیے، ہماری طرف سے جوابات قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں تک پہنچائے گئے، اور انشاءاللہ ہم دعا کرتے رہیں گے آپ کے لیے۔ اللہ کریم سب پر اپنا کرم، اپنا فضل فرمائے۔ آخری لمحات ہیں اور ہر روز کی طرح پروگرام کے لاسٹ میں دعا ہوتی ہے، علامہ صاحب دعا فرمائیں گے، ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ، اور آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام حی علی الفلاح میں ایک مرتبہ پھر۔ اس یقین کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لیں گے انشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ کا ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین جتنے احباب نے کالز کی ہیں، جو مسائل ہم نے ڈسکس کیے، اے میرے اللہ تیرے فضل و توفیق سے رہنمائی کی کوشش کی، اس رہنمائی کو ان کے لیے باعث نفع اور فائدہ بنا۔ اے میرے اللہ سب پریشان حالوں کی پریشانیاں ختم فرما دے، جو مشکلوں میں ہیں میرے اللہ سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ الہی جو بیمار ہیں شفا یابیاں عطا فرما دے، جو مقروض ہیں قرضے سے خلاصی عطا فرما دے، حلال رزق میں برکتیں فرما دے۔ جن کی اولاد نافرمان ہے میرے اللہ اپنے فضل سے اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے میرے اللہ ہم سب کو اپنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نصیب فرما دے، صحت و عافیت اور ایمان کی سلامتی والی زندگی، ایمان کی سلامتی پہ موت نصیب فرما۔ اے میرے اللہ ہمارے اس پروگرام اور اس کی پوری ٹیم کو اس کار خیر کو سر انجام دینے، تیری مخلوق کی خدمت کے جذبے اور نیت سے اے میرے اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی بہترین جزا عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔